السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نماز کے کام اور ان کے نام۔ محترم سامعین و ناظرین عزیز طلبہ، آج کے روضۃ الاطفال حصے دوم میں سے جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے نماز کے کام اور ان کے نام۔ جیسے نماز پڑھنے کے لیے ہم سب سے پہلے جس طرح اپنے منہ کو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز کہاں دیکھ کر پڑھتے ہیں؟ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارا قبلہ کون سا ہے؟ مکۃ المکرمہ، کعبۃ اللہ کو ہم نے جو ہے قبلہ مانتے ہوئے اسی کی طرف اپنا منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ تکبیر تحریمہ، نماز شروع کرنے کے وقت کی تکبیر کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ رفع الیدین، یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کو کیا کہتے ہیں؟ رفع الیدین۔ رفع الیدین۔ اس کے بعد ہے دعائے ثنا، جو دعا تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھی جاتی ہے اس کو ثنا کہتے ہیں، دعا بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ اس کے بعد تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ اس کے بعد رکوع، رکوع کے معنی کیا ہے؟ جھکنا، رکوع کے معنی کیا ہے؟ جھکنا۔ سجدہ، سجدہ، سجدے کے معنی کیا ہے؟ پیشانی کو زمین پر رکھنا، پیشانی کو زمین پر رکھنا۔ تو کیا بولتے ہیں اس کو؟ سجدہ۔ تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرنا، جیسے ہم رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی اعلی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسبیح۔ اس کا نام تسبیح ہے، کیونکہ آج کے سبق میں ہم نماز کے کام ان کے نام معلوم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد قومہ، یعنی رکوع کے بعد کھڑے رہنا، رکوع کے بعد ٹھہرے رہنا، اس کو قومہ کہتے ہیں۔ تسمیع، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا۔ تمحید، تعریف بیان کرنا، ربنا لک الحمد کہنا۔ جلسہ، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ قاعدہ، نہیں اس سے پہلے جلسے استراحت، جلسے استراحت۔ دو سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھنا، جلدی جلدی سجدہ نہیں کرنا، ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرے سجدے میں بیٹھنا، دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے تھوڑا بیٹھنا، اس کو کہتے ہیں جلسے استراحت۔ اس کے بعد ہے قاعدہ، اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھنا، قاعدہ کہتے ہیں اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھنا۔ تشہد، اتحیات پڑھتے ہیں، تشہد کے معنی اتحیات پڑھنا۔ درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو درود پڑھتے ہیں وہ درود پڑھنا، آخر تک پڑھنا۔ تورک، دائیں پاؤں کے پنجے کو زمین پر رکھ کر انگلیاں قبلے کی طرف موڑی ہوئی رکھنا اور بائیں پاؤں کو دائیں پنڈلی کی طرف نکال کر بیٹھنا، اس کو تورک کہتے ہیں۔ اس کے بعد ساری دعائیں پڑھ لیے، بیٹھ گئے تورک میں، اس کے بعد سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے؟ اس بات کا خیال رکھیں۔ نماز کا طریقہ، اچھی طرح وضو سے فارغ ہو کر نماز کی نیت دل میں کریں۔ نماز کی نیت کیا کریں؟ دل میں کریں۔ زبان سے کریں گے کیا؟ اے اللہ میں ابھی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ایسا کہیں گے؟ نہیں، دل میں کریں۔ نیت کیا کریں گے؟ دل۔ نیت کے معنی دل میں ارادہ کرنا۔ رفع الیدین کرتے ہوئے اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ سینے پر باندھیں۔ کہاں پر باندھیں؟ ہاتھ سینے پر۔ اور سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں، سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں، یہ ہوگا سینہ، اور بائیں ہاتھ کو سینے پر ہاتھ باندھیں، سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں، یہ بائیں ہاتھ ہے اس کے اوپر ہم سیدھا ہاتھ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ دعائے استفتاح، جیسے دو دعائیں بتائے گئے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، یا اللہم باعث بینی پڑھیں سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، معلوم ہے نا؟ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کیا سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنا ہے؟ جی ہاں۔ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک چھوٹی سورت پڑھنا ہے۔ پھر رفع الیدین کرتے ہوئے رکوع میں جائیں، حالت رکوع میں کمر کو بالکل سیدھی رکھیں، رکوع میں کمر کو سیدھی رکھیں۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے دونوں گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں جیسے آپ کو طریقہ بتایا گیا، اور رکوع کی دعا پڑھیں۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں، رکوع سے سر اٹھائیں، رفع الیدین کریں، پھر دعا پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہیں، سجدے میں جائیں، 7 اعضاء پر سجدہ کریں، جیسے آپ کو بتایا گیا رکوع اور سجدہ کیسے کیا جاتا ہے، تو 7 اعضاء پر سجدہ کریں۔
دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کی انگلیاں، پیشانی اور ناک، پھر سجدے کی دعا پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھیں، بایاں قدم بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دایاں قدم کھڑا رکھیں، انگلیاں قبلہ رخ کریں، اور دونوں سجدوں کے درمیان بھی دعا ہے، دو سجدوں کے درمیان بھی دعا ہے۔ اس کا اہتمام کریں جو آپ کو پڑھائی گئی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت میں بیٹھیں، لیکن دعائے استفتاح نہیں پڑھیں گے۔ دعائے استفتاح صرف پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں نہیں پڑھی جاتی ہے۔ دوسری رکعت کے بعد تشہد میں بایاں قدم بچھا کے سر بیٹھ جائیں، دایاں قدم کھڑا کریں، انگلیاں قبلہ رخ کریں، دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں پر رکھیں، پھر التحیات پڑھیں، شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں، دونوں نگاہیں اپنی سجدے کی جگہ پر رکھیں۔ نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، آسمان کی طرف دائیں بائیں نہیں، اور نماز میں کوئی چیز سے کھیلیں گے نہیں، بات چیت نہیں کریں گے، کوئی چیز کھائیں گے نہیں، یہ ساری چیزیں حرام ہیں نماز میں۔ اور صرف تشہد کے اپنی نگاہ شہادت کی انگلی اور اس کے اشارے پر رکھیں۔ دو رکعت کے بعد بیٹھنے کے بعد تشہد کہتے ہیں، دو رکعت کے بعد بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تشہد کہتے ہیں۔ 3 یا 4 رکعت والی نماز ہو تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، رفع الیدین کریں، سینے پر ہاتھ باندھ لیں، تیسری اور چوتھی تکبیر میں سورہ فاتحہ پڑھیں، آخری رکعت سے فارغ ہونے کے بعد دوسرے تشہد کے لیے بیٹھیں، اتحیات کے بعد درود اور دیگر معصور دعائیں پڑھیں، دعائیں معصورہ پڑھیں، جیسے اتحیات کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی، درود شریف اللہم انی ظلمت نفسی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اور جو بھی مسنون دعائیں بتائے گئے ہیں آخری قیدے میں اس کا اہتمام کریں۔ پھر ساری دعائیں پڑھ لینے کے بعد دائیں طرف منہ کر کے، دائیں طرف یعنی رائٹ سائڈ پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تھا نماز کا کچھ مختصر سا طریقہ جو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اب کچھ وضاحتی باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، آپ لوگ میرے ساتھ جواب دیجیے۔ سری نماز میں سورہ فاتحہ اور دیگر سورتیں آہستہ پڑھیں گے۔ سری نماز کس کو کہتے ہیں؟ سری نماز، ہاں نام بولیے نماز کا۔ سری نماز کون سی ہے؟ جس میں ہم خاموشی سے پڑھتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں سری۔ کیا کہتے ہیں؟ سری۔ اور ایک ہوتی ہے جہری نمازیں، جہری نماز میں فجر مغرب عشاء، اس میں کیا کرتے ہیں ہم؟ آواز سے بلند پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے یہاں بتایا گیا سری نمازیں 2 ہیں، ظہر اور عصر، جہری نمازیں مغرب عشاء اور فجر۔ اس کے بعد امام مقتدی یا تنہا نماز پڑھ رہے ہو، اللہ سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کہیں، دونوں بھی کہیں۔ حدیث سامعین و ناظرین، حدیث طلبہ، یہ تھا مختصر طور پہ ہم نے کچھ آپ کے سامنے زبانی طور پر ایک تحریر آپ کے سامنے پڑھی ہے، ایک اسباق پڑھے ہیں، عنوان ہے نماز کے کام ان کے نام، جس میں باتیں بتائی گئی ہیں۔ جو باتیں اگر چھوٹ گئی ہیں تو آپ اپنے استاد سے یا کتابوں کے ذریعے جو صحیح احادیث کی روشنی میں کتابیں ہیں اس کا مطالعہ کریں اور اپنی نماز کو درست کریں، اس لیے کہ نماز وہی قبول ہوگی، نماز وہی درست ہوگی جو ہمارے نبی کے طریقے کے مطابق۔ نماز کون سی درست ہوگی؟ جو نبی کے طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ لہذا یہ مختصر سی باتیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، اس پر آپ توجہ دیں اور نماز کو اچھے انداز سے پڑھیں، جلد بازی مت کریں، نماز میں غلطیاں نہ کریں، بلکہ نماز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں، اس طریقے سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے یا اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، ایسی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والوں کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق دے اور ہمیں نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کو اول وقت میں جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔